بتا رہے تھے، بلکہ انہوں نے بھی کہا کہ یہ آپ تھوڑا سا اور آرگنائز کر لیتے. فرق صرف اتنا ہی ہے ظفر بھائی کہ ایوری بڈی از ٹرائنگ، اور جو کوآرڈینیشن ہے میرے خیال میں جیسے جیسے آگے چلے گی اس کو بیٹر کر لیں گے. جیسے ابھی آپ سیٹرڈے 13 جنوری کو کرنے جا رہے ہیں، تو ہم اس کی کوآرڈینیشن بیٹر کریں. جو مسٹیکس ادھر ہوئی ہیں، میں تھوڑا سا ابھی کمپیریٹیولی ابھی وہ تھوڑے بیٹر ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے جتنے بھی گیسٹ لیے ہیں، میں بھی دیکھ رہا تھا کیونکہ مجھے تو اس سافٹ ویئر کو استعمال کرتے 5 سال ہو گئے ہیں، بلکہ میں تو دیکھ رہا تھا کہ ان کے پاس حالانکہ بڑی اب سپوز ٹو بھی بڑی تگڑی ٹیم ہے، ان کے پاس وہ گرپ نہیں تھی جو میں خود پوزیس کرتا ہوں. مجھے پتا نظر بھائی تو نیو کڈ ان دا بلاک ہے، لیکن میں نے تو اس پر بہت زیادہ کام کیا ہے، اس کی ڈفرینٹ چیزیں بہت سارے. تو میں تو یہ حیران ہو رہا ہوں کہ جو پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم ہے جو اسٹیٹس میں بیٹھی ہوئی ہے، دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو یوز دیٹ ویری ویل. ابھی میں نے اس کو لنک کر کے پورا پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں. اس وقت میرے تقریباً 5-6 پیجز، اب 8 پیجز پہ لگا ہوا ہے، تو میں اس کو لائیو دکھا رہا ہوں. تو مجھے لگا کہ تھوڑی سی تو وہ بھی ہم ٹھیک کریں گے، ہم نے کرنا ہے. اور میرے خیال میں ایک ریگولر ہم یہ کام کرتے ہیں کیونکہ ہم نے بڑے لوگوں کو ریچ آؤٹ کرنا ہے، تو اس کے لیے پلان کریں گے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اب یہی ہے نا کہ اس کائنڈ آف میکنگ. اب میرا فون دوسری طرف بج رہا ہے، تو آپ بات کیجئے تو میں پھر آپ جی سے. بہت شکریہ. اگر ساتھ ساتھ میری بھی بات سن لیں گے تو نوازش ہوگی. آپ سن لیں جی فون کے بولے ساتھ. میں آپ کی بات سن رہا ہوں. جی میں یہ چاہتا ہوں کہ جیسے یہاں پہ یہ لیپس آئے ہیں، یہ لیپس ہمارے پروگرام میں نہ ہو، کیونکہ ہم نے سیم یہ جو ہے وہ استعمال کرنا ہے سافٹ ویئر. تو کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ پروگرام ہونے سے پہلے آپ کا ایک ٹیسٹ پروگرام ہونا چاہیے؟ مرشد بھائی، آپ، نظر بھائی، اور جو زبردست مینج کریں گے اور جو زبردست ہمارے پیچھے. ہاں جی. بڑا آئیڈیا. میرے خیال میں اسے کل کا دن مجھے دے دیں. میں آپ کو بتایا میری والدہ کا مسئلہ ہے. جی بالکل بالکل. آپ ایزی ہو جائیں، ایزی اس ہو کے جائیں. بعد تو پھر اس کے بالکل زبردست آئیڈیا، بالکل ہم کریں گے. اور تاکہ ہمارا جو یہ 13 کا ورچوئل جلسہ ہے، اس میں آپ کو پتہ ہے میں اور بھی رابطوں میں ہوں انشاءاللہ، اور لوگ بھی آئیں گے، تو بالکل کریں گے. یہ آپ کا بہت اچھا آئیڈیا ہے کہ جو غلطیاں ہماری سوشل میڈیا ٹیم وہاں پہ کر رہی ہے وہ ہم یہاں نہ کریں. تو یہ جی بالکل بہت زبردست. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے بہت میں شکریہ. آپ فون لیں. میں ساتھ میں بی ایف ٹی بھائی کو لیتا ہوں. بی ایف ٹی بھائی پلیز کائنڈلی. آج تو آپ کی عید والا دن ہے. آج آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی بات کو جو ہے وہ پی ٹی آئی نے خود اٹھا کے تو دنیا تک پہنچایا ہے، کہ جو آپ میسج دے رہے تھے، جو آپ لوگوں کو بلکہ ہٹ کر رہے تھے، ان کے لیے آج پی ٹی آئی نے خود میسج دیا ہے کہ بھائی یہ ہمارا ہی پورٹل ہے، اور ہم ہی لوگوں سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ پلیز آپ ہمارے لیے ڈونیشن اکٹھا کریں. تو آج پھر اس کے باوجود بھی میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو اویئر کریں کہ آپ کیسے یہ اس پورٹل پہ جا کے کر سکتے ہیں. اور میں ان کے کہنے سے پہلے بتا دوں کہ ٹک ٹاک پہ یہ جو ریفر کرتے ہیں میرے بھائی، وہ بی ایف ٹی بھائی کیونکہ آذربائی جان میں بیٹھے ہیں تو ہم ان کے پیچھے نیت کے بیٹھے ہیں. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ٹک ٹاک جو ٹیم ہے وہ آذربائی جان کو اس لیے سلیکٹ کرے کہ ہم پی ٹی آئی جو کہہ سکتے ہیں قیادت ہے اس کو بتا سکے کہ ہم ٹک ٹاک پہ بیٹھ کے صرف باتیں نہیں کرتے، ہم گراؤنڈ پہ کام بھی کر رہے ہیں، اور ہم ایک اچھا اقدام بھی کر رہے ہیں. صرف ہم بیٹھ کے یہاں پہ باتیں نہیں کرتے. تو اس لیے ہم نے کوشش کی کہ ہمارا یہ جو پورٹل ہے جو آذربائی جان کا، اس پہ جا کے آپ ڈونیٹ کریں تو اس سے پتا چلے گا کہ یہ ٹک ٹاک کے ذریعے سے پیسہ آیا ہے. باقی آپ کے لیے اگر کمپلیکیٹڈ ہو، آپ محسوس کریں کہ یہ کمپلیکیٹڈ ہے یا آپ نہ سمجھ پائیں، تو آپ ڈائریکٹ جا کے دے سکتے ہیں. آپ کا فنڈ جانا ضروری ہے. لازم نہیں ہے کہ آپ آذربائی جان کو ہی چوز کریں جب آپ کو لگے کہ یہ کمپلیکیٹڈ ہے. کیونکہ آج میں سارا دن بیٹھا تھا، جن لوگوں کو یہ کنفیوژن تھی، جو ہمارے رستے میں کھڑے ہوتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ صحیح نہیں ہے، تو انہوں نے بھی آج ایکسیپٹ کر لیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے کمپلیکیٹڈ مسئلہ یہ تھا، ہمیں آج تک کسی نے سمجھایا ہی نہیں کہ بھائی بی ایف ٹی بھائی آذربائی جان میں بیٹھے ہیں تو ان کو فالو کرتے ہوئے آپ ٹک ٹاک والے اس کو چوز کرتے ہیں. تو کائنڈلی اگر جو نہ سمجھ سکے آذربائی جان کا جو طریقہ کار ہے، تو وہ ڈائریکٹ جا کے اپنے ملک کے نام سے دے. جی بی ایف ٹی بھائی، اوور ٹو یو سر. السلام علیکم. سب سے پہلے تو جتنے بھائی بہن ہیں یہاں پر جو سن رہے ہیں اور اوپر جو گیسٹ بیٹھے ہیں، سب کو سلام.
اور جن جن لوگوں نے آج ڈونیشن دیا ہے ان کو بھی سلام. اللہ میاں ان کے رزق میں اضافہ کرے, ان کے گھر کو صحت مند رکھے, اور جو بھی ان کی مرادیں ہیں وہ پوری ہوں. دیکھیں, ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہم خان کو جان دے دیں گے, خون دے دیں گے, دس اینڈ دیٹ. بھائی ان ریالٹی نہ خان کو ہمارے خون کی ضرورت ہے, نہ ہماری جان کی ضرورت ہے, صرف ہماری سپورٹ. اور کیسے ہم کر سکتے ہیں؟ مورلی ان کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں. جو ٹک ٹاک, یوٹیوب, فیس بک پہ وہ ویڈیو بنا کے ان کو اوبیسلی ان کے حق میں ویڈیو بنا سکتے ہیں, میسج ان کا آگے تک پہنچا سکتے ہیں. اور فائنینشلی جو بھائی بہن سپورٹ کر سکتے ہیں, $5 سے $4,000 تک, جو بھی پاؤنڈ تک افورڈ کر سکتے ہیں, تو اس کار خیر میں حصہ ڈالیں. باقی آپ نے بات کی ٹیم ٹک ٹاکر کی, یہ اوبیسلی فہیم, اپنے فہیم بھائی ہے جو آفیشیل ہیں پی ٹی آئی یو کے, یہ ان کو ماشاءاللہ لیڈ کرتے ہیں. ہم سارے ان کے پیچھے کام کر رہے ہیں, مگر اس میں بی ایف ٹی کا کوئی کمال نہیں ہے. یہ ظفر بھائی آپ کا, مرشد بھائی کا, نظر بھائی کا, جتنے لوگوں نے ویڈیو بنائی ہے میرے کہنے پہ, جن لوگوں نے اپنے چینل پہ اس کو اپلوڈ کیا ہے, یہ سب آپ لوگوں کا ٹیم ٹک ٹاکر ہم سارے ہیں. ایچ اینڈ ایوری سنگل ون آف یو, آپ ساروں نے اپنا ٹائم, قیمتی ٹائم نکالا ہے, اور ٹائم از منی, اور وہ آپ نکال کے دے رہی ہیں. تو اوبیسلی اس میں مشکلات تو آتی ہیں, ہر کام میں مشکلات ہوتی ہیں, خاص کر اگر آپ بی کوئی ایف اچھا ٹی کام بھائی کریں آپ کو تو. انٹرپٹ کروں گا, لیکن خبر ضروری ہے کہ کیونکہ صحافی کی ہے, تو پہلے تو خبر مسلسل آ رہی تھی کہ نگران وزیر اعلیٰ جو ہے محسن نقوی, اس کو وزیر اعظم بنائے جانے کے شواہد سامنے آ رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ آ رہی ہے خبر کہ پوری خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نگران وزیر اعظم ہوں گے. کاکڑ صاحب کی چھٹی, صوبے اور وفاق میں نگران حکومتیں تبدیل کرنے کا فیصلہ, ذرائع نے یہ الرٹ کیا ابھی. اور اسلام آباد اور ملک بھر میں ایمرجنسی لگانے کی تیاریاں, باخبر ذرائع کے مطابق اس بندے نے مجھے یہ خبر بھیجی ہے. اور چیف الیکشن کمیشن نے اپنی پوری کابینہ سمیت استعفیٰ دینے کے بھی دعویٰ سامنے آ رہا ہے. تو اٹس مین کہ ملک کے اندر بہت بڑی ہلچل ہونے جا رہی ہے. تو اللہ خیر کرے, جو بھی ہو بہتری کے لیے ہو. جی سوری میں نے آپ کو انٹرپٹ کیا. بی ایف ٹی بھائی, اوور ٹو یو سر. نہیں, دیکھو ہمارا یہاں مقصد, دیکھو ہمارا مقصد یہ ہے کہ اپنے عوام کو آگاہی دینا. اور میں ہمیشہ آپ سب لوگوں کو انکریج کرتا ہوں, جس بھائی کے پاس بھی کوئی خبر ہو ہمیں بیچ میں روک دیا کرے. ہم کوئی اے آر وائی یا جیو تو ہے نہیں, ہم اوبیسلی ریئل لائف میں ہم کچھ اور ہے, یا ہم ہمارے پاس مائک آ گیا. تو کوئی بھی خبر, کسی بھی بہن بھائی کو نیچے بھی کوئی خبر, بریکنگ نیوز ہو, تو پلیز آپ پہلے نیچے لکھا کریں, اور اوپر ہمارے پینل میں جس کے پاس بھی ہو تو آپ اسی وقت مائک روک کے, آپ نے زبردست کام کیا ظفر بھائی. اسی طرح سب کو یہ, جہاں بھی آپ بیٹھے ہوتے ہیں آپ بریکنگ کر کے مائک کو لے لیا کریں, اور اوبیسلی خبر بتایا کریں. جیسے آپ نے بات کی ہے, تو میں مرشد بھائی کو تھوڑا سا دیتا ہوں کہ اگر مرشد بھائی اس پہ ہائی لائٹ کر دیں. اوبیسلی میں فنڈ ریزنگ پہ آ جاتا ہوں. اگر مرشد بھائی جو ابھی بریکنگ نیوز ہے اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں, یا ظفر بھائی آپ خود ہی اس کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کر دیں, تو پھر میں اوبیسلی کنٹینیو کرتا ہوں, یا اگر آپ چاہتے ہیں میں کنٹینیو کروں. اوور ٹو جی یو میرے بھائی. جی بی ایف ٹی بھائی, اس پہ میں چاہوں گا کہ مرشد بھائی نے یہ بریک کی تھی, خبر بریک کی تھی سب سے پہلے, کہ جی جو الیکشن کمشنر ہے اس کے ساتھ چاروں صوبائی جو الیکشن کمشنر ہیں وہ استعفیٰ دے سکتے ہیں ملک کے اندر ہنگامی صورت پیدا کرنے کے لیے, الیکشن کو روکنے کے لیے. کیونکہ اس میں یہ تھا کہ یہ جو کہہ سکتے ہیں کہ عدلیہ کے اندر نیچے کے جو ججز ہیں نا, انہوں نے انکار کر دیا تھا کہ ہم فیصلے کم و بیش جو ہے وہ 99% ہم درست دیں گے, 1% ہم آپ کو لچک دے سکتے ہیں, ادروائز ہم نہیں دیں گے. تو یہ اسٹیبلشمنٹ, خاص طور پہ فوج اسٹیبلشمنٹ ہمارے ملک کے اندر ہے ہی صرف فوج اور عدلیہ آمنے سامنے ہو گئے تھے, اور اس آمنے سامنے کی وجہ سے انہوں نے 2 چیف جو ہے چھٹی پہ بھیج دیے تھے, جو اندر کی خبر تھی. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے سٹیپ ڈاؤن کیا. تو اب عدلیہ کو سبق سکھانے کے لیے انہوں نے یہ کیا تھا کہ جو چاروں صوبائی چیف الیکشن کمیشن ہے اور جو مین سکندر راجہ ہے, ان کی زوم پہ ایک میٹنگ ہوئی تھی, وہ لیک ہو گئی تھی. اس کے مطابق انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر عدلیہ نے یہ پیپر جو کاغذات نامزدگی ہے یہ منظور کر لیے, اگر 80+ چلے گئے تو ہم استعفے دے دیں گے. تو میرا خیال ہے وہی سچویشن آ رہی ہے, وہ ایمرجنسی لگانا چاہتے ہیں, اور اگر ایمرجنسی لگی تو ملک کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہوگی. اس پہ میں چاہوں گا کہ مرشد بھائی اگر تھوڑی روشنی ڈال سکے, کیونکہ ان کی خبر تھی, تو میں چاہتا ہوں کہ وہی روشنی ڈالیں. جی جزاک اللہ. جی سیکٹری نے تو آج تو نہیں 2 دن پہلے عمر حمید نام کا جو یہ الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کے سیکٹری نے استعفیٰ دے دیا تھا, جو کہ آج سب میڈیا میں شاید آ بھی گیا. تو ڈیفینیٹلی یہ جب پریشر بلڈ کرنا ہے, اور اگر ایمرجنسی لگانی ہے, میرا خیال ہے کہ اگر صرف یہ الیکشن کمشنرز کے
پنجاب کے یا ایک آدھ اور صوبے کے یہ الیکشن کمشنری جو تھے نا ریزائن کر دیتے، تو یہ کیونکہ اصل مسئلہ تو ان کو پنجاب سے ہی ہے یا کے پی کے سے زیادہ مسئلہ ہے جہاں سارے پی ٹی آئی کے ہیں، تو اس سے بھی شاید ان کو میرے خیال میں یہ ایمرجنسی لگانے کی طرف نہ جائیں. میرا ذاتی طور پہ خیال تھا کہ یہ شاید نہیں جائیں گے یہ اس طریقے سے کر کے، اور عدالتیں قاضی پہلے تیار ہے کہ اپنی میری بیوی کے علاوہ کسی سے بات نہیں کرنی آپ نے الیکشن کے بارے میں، تو لیکن جگہ جگہ ہو رہی ہے. تو یہ جب ہو جائے گا تو قاضی جو ہے نا وہ شاید اس کو بہانہ مل جائے گا اپنی بات سے پھرنے یو ٹرن لینے کا. لیکن اگر جس طرح یہ خبر آپ لوگ دے رہے ہیں اور یہ سننے میں تھوڑی دیر پہلے بھی میرے آئی تھی کہ یہی نگران سیٹ اپ کو کیا جائے گا، چینج شفل کیا جائے گا. ظاہر ہے آپ جب ایمرجنسی لگائیں گے تو یہ گورنمنٹس تو نہیں رہیں گی جتنی بھی صوبوں میں ہیں، آپ کو ایمرجنسی میں گورنمنٹس وغیرہ جو بھی بنی ہوں گی وہ ساری ختم کرنی پڑیں گی. تو اس کے بعد اگر محسن نقوی ظاہر ہے بہت اچھا بچہ ہے، بن کے کام کر رہا ہے، اور جو فی الحال جو وزیر اعظم کاکڑ ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے جگہ جگہ کوئی نہ مطلب میرے لیے بھی کام کر رہا ہوتا تو میں اسے سیک کر چکا ہوتا اب تک ٹو بی آنیسٹ. تو وہ تو سیک ہونا اس کا بنتا ہے، لیکن ڈیفینیٹلی اگر اس کو سیک کرتے ہیں تو وہ چونکہ نگران وزیر اعظم ہے تو نگران وزیر اعظم کی مدت سے زیادہ وہ آگے کام کر رہا ہے، تو اگر اس کو سیک کرتے ہیں تو پھر وہ ایک بڑا ایک نا کانسٹیٹیوشن وہ بن جائے گا، پرابلم کریٹ ہو جائے گی کہ آپ ایک نگران کو سیک کر کے نیا لا رہے ہیں، اس کو کنٹینیو کیا ہوا چلیں آپ نے وہ کچھ بنایا ہوا ہے، لیکن اس کے لیے پھر آپ کو عدالتوں کے پاس جانا پڑے گا، عدالتیں اس کو اوکے کریں گی. اور اینڈ میں یہ اگر ایمرجنسی کی طرف جاتے بھی ہیں تو اس کو بھی گرین سگنل یا آپ کہہ لیں جو آتھورائز کریں گے وہ یہ آپ کی جوڈیشری ہی کرے گی. یہ اسی لیے پہلے دن سے ہی میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ ہمیشہ جوڈیشری جو ہے نا وہ بھٹو ہو، عمران خان ہو، جس کو بھی سزا دینی ہے، ماورائے آئین قتل کروانا ہے، کسی کو بھی لیگل طریقے سے مروانا ہے، اس جوڈیشری سے مروا لو، دنیا میں کوئی سوال نہیں کرے گا. تو ڈیفینیٹلی. اور اس میں ایک اور چیز ظفر بھائی آپ کلیئر کر دیں، صدر پاکستان کے دستخط چاہیے ایمرجنسی اگر لگانی ہے. ویسے تو صدر صاحب کے دستخط کرنے والا ان کے نیچے ہی کام کرتا ہے، ان کا سیکٹری، وہ پہلے بھی دستخط کر چکا، ان کے لیے یہ خدمات اس کی بھی لی جا سکتی ہیں، اور صدر صاحب ایک خالی ٹویٹ کر دیں گے کہ یہ میں نے سگنیچر نہیں کیے تھے، کام ہو سکتا ہے. لیکن کیا صدر مملکت جو ہیں وہ راضی ہو جائیں گے؟ آپ بتائیں. جزاک اللہ. جی یہ خبر میں نے آپ سے شیئر کرنی تھی، انفارچونیٹلی نہیں کر سکا. یہ کل کی خبر ہے کہ صدر کو منا لیا گیا ہے، اور صدر جو ہے نا وہ سٹیپ ڈاؤن بھی کر سکتا ہے، اور اس کے بعد ساجد سجرانی جو ہے وہ اس کی جگہ پہ آ سکتا ہے. تو ٹوٹل وہ جو ٹیم ہے وہ چینج کر دیں گے، اور اس کو جو تفاضات تھے کہ مجھے اندر نہ ڈالا جائے، یہ نہ کیا جائے، وہ نہ کیا جائے پی ٹی آئی کی وجہ سے، تو اس کو سہولیات کے ساتھ شاید رخصت بھی کیا جا سکتا ہے، اور ایمرجنسی سے پہلے وہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے یہ قبول نہیں ہے، میں ایمرجنسی قبول نہیں کرتا، میں استعفیٰ دے رہا ہوں. تو ایسے وہ بانگے بونگے بھی مار سکتا ہے. تو اس موضوع پہ میں نے بات کرنی تھی، وہ آج اصل میں سارا دن مصروف رہنے کی وجہ سے یہ ذہن میں نہیں رہا. یہ خبر آ چکی ہے کہ اس کو پوری طرح کانفیڈنس میں لیا جا چکا ہے کہ وہ یا تو سائن کرے گا، یا ہو سکتا ہے شور شرابہ کر کے تو وہ اپنی سیٹ سے ریزائن کر دے، تو اس کی جگہ پہ ساجد سجرانی جو ہے وہ آ جائے گا. تو باقی میں نے خبر آپ کو جو مین خبر ہے وہ میں نے آپ کو بھیج بھی دیا، ان باکس بھیج دیا ہے، تو اس کو ذرا دیکھ لیجئے گا. تو آپ کو پتا ہے کہ وہ جس طرح سے آتی ہے وہ ایسے ہوتا نہیں ہے. تو باقی تھوڑی سی آپ کو لائیو سننا چاہوں گا کہ ہماری ٹیم نے آپ کا وہ پوسٹر بنایا ہے، وہ آپ کو کیسا لگا ہے؟ ہاں جی، اچھا لگا ہے پوسٹر، مجھے اچھا لگا، میری اتنی بڑی تحصیل لگا دی ہے. چلیں ہم نہیں، اچھا چاہتے تھے بات. کہ آپ سامنے نظر آئے. ماشاءاللہ اس میں بڑے ینگ اور اسمارٹ نظر آ رہے ہیں، تو زبردست. تو میں مرشد بھائی آپ سے معذرت کے ساتھ بی ایف ٹی بھائی کی طرف جاؤں گا، کیونکہ ہم دونوں نے ٹائم لینا شروع کر دیا ان جی کی فنڈنگ کا. آپ تو لوگ کریں کنٹینیو، جی مجھے ذرا کھانا کھانے بھی جانا ہے، تو میں پھر انشاءاللہ جی اس طرح جوائن کر بہت لوں. شکریہ، بہت بہت شکریہ شکریہ. ایک سب کا، بی ایف ٹی بھائی آپ بہت کا بھی. شکریہ جزاک. مرشد بھائی. جی ایک چھوٹا بہت سا میسج ہے مرشد بھائی، آپ کے جانے سے پہلے چھوٹا سا میسج ہے. اگر ہو سکے، کل ہم نے براڈ پہ یہ بات کی تھی، ابھی سے ہمیں نہیں پتا تھا کہ ایمرجنسی لگا رہے ہیں، مگر ہمارے پاس ایک بہت سینئر بینکر تھے اور ان سے ہم نے آئیڈیا ڈسکس کیا تھا. اوبیسلی انہوں نے حامی تو نہیں بھری تھی، بٹ وی ریڈ بٹوین دا لائن کہ اگر پاکستان سے جتنے ہمارے بہن بھائی ہیں، خاص کر اوورسیز، اگر وہ اپنے پیسے ودرا کر لیتے ہیں، جتنی بھی لمٹ ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے وہ اپنے پیسے ودرا کریں، تو فیوچر میں آ کے ان کو فائدہ ہوگا رادر دین نقصان. ریزن بینگ کہ روپے کی قدر گرے گی اور ڈالر پاؤنڈ جو بھی آپ کی کرنسی ہوگی وہ بیٹر ہوگی،
اور شاید یہ آپ کے پیسے بھی، ایک ویڈیو اوسی بھائی نے چلائی تھی، شاید آپ کی نظر سے گزرا ہوگا، 800,000 پلس $US کسی کے تھے، کوئی میرے خیال سے 8 کروڑ یا پتہ نہیں کتنے کروڑ بنتے ہیں، وہ بینک والے کھا گئے تھے، اور وہ ابھی FIA میں کیس چل رہا ہے، تو وہ انشاءاللہ اسی بھائی آئیں گے تو ویڈیو مرشد بھائی آپ کو بھی سینڈ کر دیں گے، ظفر بھائی کو بھی. تو یہ بھی اگر آپ لوگ کہیں کہ obviously آپ کے پیسے میرا مرضی، میرے پیسے میری مرضی، مائی منی مائی چوائس. تو اگر آپ اپنے پیسے بینکوں سے ودرا کر لیتے ہیں تو یہ بھی جو کمپنی ہے نا، ان کو تھوڑا سا ڈینٹ لگے گا. جی مرشد بھائی. اچھا، ایک میں نا، ایک مجھے بات یاد آ گئی آپ کی بات سے. یہ اصل گیم، یہ بڑی پیسے کی تو بڑی زبردست گیم ہے، آپ نے میرا دھیان دلوا دیا. یہ جب غزہ پہ حملہ ہوا ہے نا 7 تاریخ کو، چونکہ مصر نے پہلے 3 دن پہلے بتا دیا تھا اسرائیل کو، تو بہت سے جو ان کے آفیشیل لوگ تھے نا، جن کی بڑی بڑی ظاہر ہے اسرائیل کی بڑی بڑی کمپنی ہیں، تو انہوں نے بہت زیادہ یہ شیئرز وغیرہ بیچ دیے تھے کہ آگے جو ہے نا یہ 3 دن بعد، شاید 4 دن بعد، جب بھی جس دن میں ایگزیکٹ ٹائم نہیں انہیں پتا تھا، لیکن ان کو پتا تھا ایک ہفتے کے اندر کچھ نہ کچھ ہونا ہے. تو وہ انہوں نے ادھر سے پیسے بنائے ہیں. یہ ان کے ہاں ایک اسرائیل میں ایک وہ جو ہے نا اس پہ وہ تحقیقات کی کمیٹی بن چکی ہوئی ہے. تو یہ پاکستان میں بھی ظاہر ہے ڈیفینیٹلی. ہم لوگ تو باہر بیٹھے ہیں نا، لیکن جو لوگ اندر بیٹھتے ہیں وہ سب سے پہلے فائنینشیل کا ہی سوچتے ہیں. اور یہ جتنے یہ واڈا ٹائپ کے لوگ ہیں، یہ انہوں نے سب نے پہلے کیلکولیشن کر لی ہوتی ہے کہ اسٹاک ایکسچینج گر سکتی ہے، یہ ہو سکتا ہے، تو اس کے حساب سے مینیپولیٹ کریں گے، پیسے بنائیں گے. جی جزاک اللہ، بہت شکریہ، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی BFT بھائی، اگر میں وہ بتا سکوں، مرشد بھائی ابھی ادھر ہی بیٹھے ہیں، وہ 8 کروڑ 41 کروڑ تھا پاکستانی، $8 لاکھ وہ وہاں پہ پلج کیا ہوا تھا پاکستان کے اندر، تو وہ غائب کر گئے بینک والے. تو اس کی بات کر رہے ہیں، شاید آپ کی نظر سے بھی وہ خبر گزری ہو، تو میں نے وہ خبر پڑھی بھی ہے اور اس بندے کا انٹرویو بھی سنا ہے. تو بڑی پینفل چیز ہے، اور لوگوں کو چاہیے کہ جو پاکستان کے اندر ہے، اگر ایمرجنسی لگتی ہے تو میں تو ابھی آپ لوگوں سے جب الگ ہوں گا تو میں اپنی فیملی کو ضرور انفارم کروں گا کہ آپ اپنے پیسے جتنے بھی ہیں وہ میں یہ شومنٹ کے لیے نہیں، حقیقی بات ہے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. تو وہ اپنے شہر کے اندر سب سے بڑے اکاؤنٹ ہولڈر ہیں، تو ان کی اماؤنٹ بہت بڑی ہوتی ہے. تو میں تو ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ پیسے نکالیں، جو خاص طور پہ فارن کرنسی ان کے پاس پڑی ہے وہ ضرور نکالیں. اگر ایمرجنسی لگتی ہے تو وہ ان کو پیسے بھی نہیں نکالنے دیں گے. تو جی بہت شکریہ. جی BFT بھائی، اوور ٹو یو سر. جی زبردست. تو اس کو آپ آگ کی طرح پھیلائیں. اگر نہیں بھی ایمرجنسی نہیں بھی لگتی تو بھی آپ پیسے پھر دوبارہ ہفتے بعد دوبارہ بھی سبمٹ کرا سکتے ہیں، اور شاید وہ لمٹ بھی لگا لے کہ اتنے آپ نکال سکتے ہیں، اتنے نہیں نکال سکتے. میں بھی 50 لاکھ یا 1 کروڑ تک میرے خیال سے نکال سکیں گے، جو بھی ان کی لمٹ ہوگی. ابھی ہم ہوائی بات کر رہے ہیں، مگر ایسے ہوتا ہے کہ یہ لمٹ لگا لیتے ہیں. تو اگر کسی کے پاس ہے تو کوشش کریں بہانے سے آپ نکال لیں. اور اوپن مارکیٹ سے اگر آپ ڈالر اٹھا سکتے ہیں کہ آٹومیٹکلی آپ کو $20 20 روپیز پر ڈالر اور 50 روپیز پر پاؤنڈ اسٹریٹ اوے آپ کو ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے. اینی ہاؤ، ہم اپنے بات کی طرف آتے ہیں. تو فنڈنگ ریزی کے لیے دیکھو، سب سے پہلے اوبیسلی آپ لوگ کی ٹیم کو خراج تحسین کہ ہم نے بلائنڈلی ہم نے کام کیا، اور ہمارے پاس کچھ ایسی ویڈیو نہیں تھی جیسے یا PTI کی جو اپنے زلفی بخاری ہیں یا باقی لوگ ہیں، اور ہمارے پاس فہیم بھائی تھے، اور ان کی اوبیسلی نگرانی میں ہم سب لوگوں نے کام کیا. مگر آپ لوگوں نے ٹرسٹ کیا ہم پر، اور اب یہ آفیشیل ہو گیا ہے کہ PTIoverseas.com، جس کا ہم پرچار کر رہے تھے کہ یہ PTI کی آفیشیل ہے، پہلے بھی تھی اب بھی ہے، مگر لوگوں کو آگاہی نہیں تھی. اب وہ کہتے ہیں نا فرام دا ہارسز ماؤتھ، اب لوگوں نے خود دیکھ لیا، سن لیا. تو اب انشاءاللہ امید ہے کہ بھئی اس میں یہ کار خیر میں وہ اپنا حصہ ڈالیں گے، رات دن اس کے اگینسٹ جائیں. اینی ہاؤ بیک ٹو دا ایکچوئل پورٹل. تو یہ پورٹل ہے، جتنے ہمارے بہن بھائی، سب سے پہلے تو پلیز آپ یہ لائیو کو 2 3 بھائی بہنوں سے شیئر کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو خان صاحب کا یہ میسج پہنچے. اور ڈبل ٹیپ بھی کریں. لائیو تھوڑی سی بلنک ہو رہی ہے تو شاید اس پہ رپورٹیں پڑ رہی ہیں، تو سب بہن بھائیوں کو چاہیے کہ جو بڑی اسکرین ہے اس پہ ڈبل ٹیپ بھی کریں، کم از کم 5-10 بار. اچھا، PTI overseas.com یہ پورٹل ہے. یہاں پر آپ کے پاس 3 آپشن آئیں گے: ڈونیشن فرام UK، ڈونیشن فرام USA اینڈ ڈونیشن فرام ریسٹ آف دا ورلڈ. تو اگر آپ کسی اور فارمیٹ سے آ رہے ہیں، یوٹیوب، یوٹیوب، انسٹاگرام، یا جیسے لائیو ہی آپ انونیمسلی آ رہے ہیں، تو آپ اپنی کنٹری کا کوئی بھی پورٹل یوز کریں. آپ UK سے ہیں تو UK کا یوز کریں، USA سے ہیں تو آپ USA یوز کریں. ہم ٹیم ٹک ٹاکر، ہم جتنے ٹک ٹاکر ہیں ہم سب کو پریفر کریں. ہماری ٹیم، فہیم بھائی کی ٹیم جو ہے ٹیم ٹک ٹاکر سے جانی جاتی ہے. ہم ٹک ٹاکروں کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ 3rd آپشن کو یوز کریں، جو ہے گرین ریسٹ آف دا ورلڈ کا جو ٹیب ہے، اس کو آپ یوز کریں گے.
اس کے بعد آپ کے پاس اوبیسی پورٹل کھل جائے گا. اس میں نارمل ڈیٹیلز ہیں ایز جیسے آپ شوکت خانم کو یا نمل کو ڈونیشن دیتے ہیں, ایگزیکٹلی سیم سائز کائنڈ آف پورٹل ہے. مگر اس میں دو چیزوں کا آپ خیال رکھیں. ایک ہے ریفرڈ بائی, تو وہاں پر جو ٹیم ٹک ٹاکر یہ لکھا ہوا ہے اسکرین کے اوپر بھی آپ نے یہ لکھنا ہے, تو وہ آئیڈینٹیفائی ہوگا کہ آپ فہیم بھائی کی, یہ ظفر بھائی کی, گجر بھائی کی, عابد حسین بھائی کی, ہم سب بھائیوں بہنوں کی جو ٹیم ہے اس کے ساتھ آپ کا کیا کہتے ہیں ریفر بنے گا اور آپ بھی اس ٹیم کے ممبر بن جائیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد ہے کنٹری, اوبیسی میں آذربائیجان بیس ہوں, تو ظاہری بات ہے ہمارے جو زیادہ تر فرینڈز ہیں سارے وہ آذربائیجانی بیس ہیں, تو ہم آذربائیجان کی ہم نے ٹیب رکھی ہے کہ اوبیسی پتہ چلے کہ بھئی یہ آذربائیجان کی ٹیم کی طرف سے آ رہے ہیں, تو آپ نے کنٹری سلیکٹ کرنی ہے آذربائیجان. اس کے بعد سٹی باکو جو ہمارا کیپٹل ہے, اور اسٹریٹ 786 بسم اللہ اسٹریٹ. اس پہ ہم نے 5-10 ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے, میرے پیج سے آپ کوئی بھی لے سکتا ہے یا مجھے ان باکس کریں, میں ابھی کوائٹ ہیپی آپ لوگوں کو میں سینڈ بھی کر سکتا ہوں. اس کے بعد آپ کے پاس ایک چھوٹا سا باکس آئے گا جس میں خان صاحب کے ساتھ خان صاحب کے لیے کوئی پیارا سا میسج آپ لکھیں, اور اس کے بعد آپ کے پاس منی باکس کھلے گا. منی جو پورٹل ہے, منی ٹیب 5 پاؤنڈ سے لے کر 4000 پاؤنڈ تک ایک پاکستانی شناختی کارڈ پہ آپ ایک ٹائم پہ جمع کرا سکتے ہیں. اوبیسلی آپ کا پاکستانی نیشنل ہونا ضروری ہے. اس کے بعد جب آپ پیسے سبمٹ کر دیں گے اپنی جو بھی آپ کی استطاعت ہے اس کے مطابق, جو آپ کی افورڈیبلٹی ہے اس میں آپ ڈونیشن میں اپنا حصہ ڈالیں. اس کے بعد آپ بینک ڈیٹیل ڈالیں گے اور آپ سبمٹ کر دیں گے. ایز سون ایز آپ سبمٹ کریں گے, جیسے پی ٹی آئی بھائی نے یہ تصویر لگائی ہوئی ہے, آپ کے پاس ایک رسید آئے گی جس پہ کوئی اماؤنٹ نہیں لکھی ہوتی, جیسا ریفرنس نمبر لکھا ہوتا ہے. اس کا آپ اسکرین شاٹ لے کے اپنے پیج پہ اس کو اپلوڈ کریں. اس سے ہوگا کیا کہ باقی بھائی بہنوں کو انکریجمنٹ ملے گی کہ وہ بھی اس کار خیر میں حصہ ڈالیں. اور اس کے بعد آپ کو ای میل آ جائے گی جس میں ایگزیکٹ اماؤنٹ لکھی ہوگی. کسی بھائی بہن کا کوئی بھی سوال ہے آپ ہم سے کر سکتے ہیں. جی اوور ٹو یو مانی بھائی. بھائی ویلکم پرنس خان. مانی بھائی آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ مانی بھائی, فہیم بھائی آپ ہمارے ساتھ ہیں یا آپ بزی ہیں؟ اچھا پرنس خان آپ کے پاس مائک آتا ہے. جی ویلکم پرنس خان. خان آپ کی آواز نہیں آ رہی. پرنس خان آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ چلیں مائک کو موو کرتے ہیں لیبرر بھائی کے پاس. لیبرر ویلکم. لیبر عابد کے بھائی نیٹ میری کا آواز مسئلہ آ رہی میرے ہے؟ خیال میں. عابد بھائی میری آواز آ رہی ہے کسی کو کہ نہیں؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے لیکن لیبر کے نیٹ کا مسئلہ ہے میرے خیال میں. آئی تھنک آپ کی آپ کی جو آواز صحیح آ رہی ہے. اچھا مانی بھائی آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ یہ فیصل صاحب آئے ہیں, دیکھیں ان کا نیٹ ٹھیک کم کر رہے ہیں, نیٹ کا فیصل مسئلہ ہو رہا ہے. صاحب ویلکم فیصل صاحب, آپ اپنا تعارف کرائیں اور آپ کے پاس مائک آتا ہے. جی بسم اللہ میرا بھائی فیصل بھائی, بسم اللہ. نیٹ کا مسئلہ. فیصل بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ لیبرر بھائی ویلکم. آپ کو آواز آ رہی ہے لیبرر بھائی؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ میری آواز نہیں آ انہیں نیٹ کا مسئلہ میرے خیال میں. رہی. یہ سب ایک ہی روٹر یوز کر رہے ہیں. ہمارے سارے بھائی ایک روٹر یوز کر رہے ہیں کیا ہو؟ یہ اچھا وہ سارے کہہ رہے ادھر ہیں ان کو آئی تھنک یہ کیا ہے کہ آپ سب لوگ ڈبل ٹیپ کریں پلیز. لیبر کی بھی آواز نہیں آ رہی. فیصل اچھا چودھری کو آواز نہیں آ رہی میرے خیال میں ہماری.
اچھا نیچے کامنٹ میں لیبر بھائی اگر آپ کا مائک نہیں کھل رہا نیچے کامنٹ میں لکھیں کہ آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے کہ نہیں لیبر بھائی. عابد بھائی یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ نہیں پتا یار، کوئی سمجھ نہیں آ رہی. اچھا فیصل چودھری کو آواز آ رہی ہے. اچھا لیبرر کو بھی آواز آ رہی ہے تو ہمیں آپ کی آواز کیوں نہیں آ رہی؟ ایک منٹ آپ دو کو دوبارہ اٹھاتے ہیں آپ باری باری بات کریں ٹھیک ہے. اگر ہماری آواز آ رہی ہے فیصل صاحب اور لیبر بھائی کو ہم دونوں کو دوبارہ اٹھاتے ہیں. جی ویلکم. اچھا فیصل صاحب ویلکم. جی آپ پہلے بھی آئے تھے. جی فیصل صاحب آپ مائک کھولیں اور جی السلام آواز آ علیکم. رہی ہے فیصل اب بھائی؟ آواز آ رہی؟ وعلیکم السلام. یار اتنا آپ اپنی آواز کو ہمیں ترسایا اتنی دیر میں بولا آپ شکر نے. الحمدللہ. چلو وہ میرے خیال میں نیٹ آپ کا ایشو اپنا بن گیا تھا، وہ کسی کی بھی نہیں آواز آ رہی تھی. جی جی آپ اپنا تعارف کرائیں. آپ مائک آپ کے پاس ہے اس سے جی پہلے کہ پھر آواز چلی جائے. جی میرا بھائی ویلکم. جی میں جنوبی پنجاب کے ضلع بہاول نگر سے پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا کا ہیڈ ہوں، ڈسٹرکٹ بہاول نگر کا. ابھی اس ٹائم سعودی عرب میں موجود ہوں. تو میں تمام دوستوں کا مشکور ہوں جنہوں نے مجھے موقع دیا، اور میں اکثر عابد بھائی کی اور فہیم بھائی مجھے کی اور لیبرر بھائی ان کے میں براڈ پہ آتا رہتا ہوں، گپ شپ ہوتی رہتی ہے. تو میرے خیال میں آپ سے ابھی پہلی دفعہ ہماری ملاقات ہے. جی جی بالکل بالکل ویلکم. یہ آپ کی اپنی براڈ ہے ماشاءاللہ. آپ آیا کریں انشاءاللہ ہم بھی آپ کو سنا کریں گے. تو آپ کے ہم اگر آپ یہاں آتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ہم ایک دو کاز لے کے چل رہے ہیں اس کا آپ کو پتہ ہے فیصل بھائی؟ جی جی وہ ٹیلی تھون کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں نا؟ جی 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 ایک تو ہو گیا نا. ایک تو آج ہو گیا. ہاں ابھی جی 13 بالکل. تاریخ کو جی 13 تاریخ کو جی جی دوسرا ہوگا ٹیلی تھون. وہ اپنے عابد حسین بھائی جو ہیں یہ ہماری براڈ ٹھیک ہے. کے جو ہیں یہاں سارے لوگ ہم ٹیم ٹک ٹاکر سے جانے جاتے ہیں. فہیم بھائی کی یہ ٹیم ہے یہاں پر. فہیم بھائی بیٹھے ہیں نیچے ٹھیک ہے نا. تو آپ کو بھی جی جی ویلکم ہے کہ بھئی آپ بھی آئیں. آپ کو انویٹیشن ہے آپ آئیں اپنے ساتھ دوست احباب کو لے کر آئیں انشاءاللہ جی 13 ضرور تاریخ ضرور کو سر ضرور. ٹھیک ہے. اور اس میں صرف جی دو ضرور کام سر آپ نے انشاءاللہ کرنے ہیں میں. انشاءاللہ. فیصل بھائی دو کام کرنے ہیں. پہلے آپ نے جتنے بھی بھائی جی جی بہن آپ کے آ رہے ہیں ان کو بولنا ہے کہ وہ پاکستانی شناختی کارڈ اپنے پاس لے کر آئیں اوبیسی شناختی کارڈ. اور دوسرا جو ہے کہ وہ کوئی بھی اپنا ڈیبٹ یا کریڈٹ بینک کارڈ لے کر آئیں جس سے وہ کم از کم £5 یا $5 خان صاحب کو ڈونیٹ کر سکیں. ٹھیک ہو گیا میرا بھائی؟ جی ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. اور ضروری نہیں کہ ہر بندے نے ڈونیشن دینا ہے. اگر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا ان کو بھی آپ لے کر آئیں. وہ نیچے بیٹھیں گے انشاءاللہ ہمیں حوصلہ افزائی کریں گے. کیا خیال ہے آپ کا؟ جی ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ ضرور. ٹھیک ہو گیا. اور دوسرا ہم جو ہے یہ PTIoverseas.com کو پروموٹ کرتے ہیں تو اس کے بھی انشاءاللہ لنک میں آپ کو سینڈ کر دوں گا. اور دوسرا جو ہے عابد بھائی کی یا میری پیج سے بھی آپ لے سکتے ہیں. اور دوسرا ہم ریمیٹنس کی بات کر رہے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ پاکستان خاص کر آپ سعودی میں اگر ہیں تو کوشش کریں کہ ریمیٹنس کم سے کم بھیجیں. ٹھیک ہے نا. اور اگر بھیجنا بھی ہے 8 فروری تک تو دوسرے طریقے سے بھیجیں. آپ سمجھ گئے میرا بھائی فیصل بھائی؟ جی 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 سمجھ گیا میں. کیونکہ آپ بینکوں کے تھرو بھیجو گے تو کمپنی کو ظاہری بات ہے اس کا فائدہ ہوتا ہے. تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ 8 فروری تک وہ کام کریں جس میں کم سے کم ٹیکس دیا جائے. اپنے پیسوں کو سیو کریں. ابھی ایک بھائی نے بتایا کہ شاید ایمرجنسی بھی لگ جائے. ابھی اس کی کنفرمیشن نہیں ہے مگر شاید. تو سب سے پہلے ایمرجنسی میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو ہے کیا کہتے ہیں آئین آگے پیچھے ہوتا ہے. اور دوسرا آپ کی جو فائنینس ہوتی ہے نا آپ کے پیسے اوپر نیچے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. انفلیشن ہو جاتی ہے. جی آپ کی جو جی جی فارن ایکسچینج کی جو پرائسز ہوتی ہیں آپ کی کرنسی کی جو ڈیویلیویشن ہو جاتی ہے. تو اگر آپ کے بہن بھائی ہیں پاکستان میں تو آپ ان کو مشورہ دیں کہ بینکوں سے جتنا جلدی ہو سکتا ہے جتنا وہ نکال سکتے ہیں وہ بینکوں سے اپنا پیسہ نکالیں. اور اگر اوپن مارکیٹ سے وہ ڈالر دینار یا پاؤنڈ خرید سکتے ہیں تو وہ خرید کے اپنے گھر میں رکھ لیں کم از کم 8 فروری تک.
क्या समझे आप फैसल भाई? जी हम जी हम 2 महीने से तकरीबन बैंकों के ज़रिए भेज ही नहीं रहे, या तो ये अपने पास रख रहे हैं या किसी और तरीके से भेज रहे हैं 2-3 महीनों से। तो क्या अच्छा आपको माइक देते हैं, आपका कोई क्वेश्चन हो आप हमसे शेयर करें, या आप कोई हमें एडवाइस दे सकते हैं कि हम कैसे खान को बाहर निकालें, कैसे इनको इलेक्शन की तरफ लेकर जाएं कंपनी को, और कैसे इलेक्शन जीता जाए। अगर इन तीनों बातों का आपके पास कोई हल है या कोई मशवरा है। जी चुप फैसल भाई। अभी अभी थोड़ी देर पहले खबर आ रही थी कि मोहसिन नकवी को निगरान वज़ीर आज़म बना रहे हैं और काकड़ को हटा रहे हैं। तो ये अभी जो है ना वो अपने अच्छे हथकंडे जो भी हैं वो कर रहे हैं, लेकिन और ख़बरें ये भी आ रही हैं कि इंशाल्लाह 15 तारीख तक खान साहब जो है ना वो बाहर आ जाएंगे। और आई होप, अल्लाह से उम्मीद है, ना उम्मीद नहीं है, मुसलमान है, इंशाल्लाह खान साहब बाहर आ जाएंगे। अल्लाह पाक सबब बनाएगा, अल्लाह पाक ऐसे रास्ते ज़रूर बनाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि सच की हमेशा जीत होती है और खान साहब सच्चे हैं और सारी दुनिया जानती है, और हम सच के साथ खड़े हैं। इंशाल्लाह खान साहब हमारे 15 तारीख से पहले पहले आज़ाद हो जाएंगे। इंटरनेट का इशू है। रजा भाई आपको हम सीढ़ी फेंकते हैं, अगर आप ऊपर आ सकते हैं रजा भाई। अच्छा फैसल आपके साथ एक पाकिस्तान में क्या हुआ जी, वो बताएं क्या एक हुआ चीज़ आप। ये हुई, ये हुआ कि मैं पीटीआई का सोशल मीडिया में हूँ। तो पहले एक दफ़ा पकड़ा गया, 4 महीने जेल में रहा हूँ। मेरी एक टांग भी टूट गई थी। उसके बाद फिर मैं पकड़ा गया 15 दिन बाद। वो मेरे 2 भाई आर्मी में हैं, उनका रेफरेंस से मैं छूटा। आज फिर मेरे घर में पुलिस गई है, मेरे घर वालों को बहुत तंग किया है, सारा दिन मैं बड़ा परेशान था। तो उनकी वजह से मैं यहाँ पे निकला हूँ सऊदी अरब में। मुझे 1 महीना हुआ है अभी। मेरे भाई एक पहले सऊदी अरब में है, तो अभी मुझे 1 महीना हुआ। बाहर पीछे से बहुत परेशानी थी, तो इस वजह से मैं अब सऊदी अरब आ गया हूँ। घर वालों को बहुत परेशान कर रहे हैं, क्योंकि मैं सोशल मीडिया को लीड करता था उधर जनूबी पंजाब की। तकरीबन जितनी भी टीम थी वो सारी हमारे पास थी। मैं डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर में जो मैनेज करता था, तो उस वजह से ना बहुत सारा परेशानी। उसके बाद फिर मैं जब एयरपोर्ट से आया हूँ तो FIA ने मेरा मोबाइल भी तोड़ दिया था, क्योंकि उसमें इमरान खान साहब की वो फ़ोटो लगी हुई थी। उसके बाद मेरे अकाउंट सारे सस्पेंड हो गए हैं, फेसबुक का, ट्विटर का, उसके बाद टिकटॉक का। ठीक ठाक उसके फॉलोवर थे। तो अभी खान की मोहब्बत में ये सारा कुछ मामला, जो खान की मोहब्बत में अभी अपनी जान बचा के जो है ना वो कहते हैं इस तरह बाहर निकले सऊदी अरब के लिए। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। आपने साबित कदम रहना है इंशाल्लाह, और जैसे खान कहते हैं पहले आप अपने फैमिली को बचाएं, अपने आप को बचाएं इंशाल्लाह। तो बाकी आप जी यहाँ आज आया मैंने करें, ये अपने आपकी अपनी ब्लॉग है। बच्चों को जी बच्चों को मैंने उधर अपने ससुराल में भेज दिया है, और बाकी जितने भी थे उनको आगे पीछे कर दिया। सिर्फ घर में अम्मी मौजूद हैं। अल्लाह करम करेगा बाकी हालात के साथ। वो कहते हैं ना कि फ़िरौन के भी दिन आए थे, अभी उनके ज़वाल का टाइम आने वाला है। तो अपनी कुर्बानियाँ हम अपने मुल्क की खातिर, इमरान खान साहब के साथ चल रहे हैं, अपनी मुल्क की खातिर कुर्बानियाँ दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये हमारी कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। बिल्कुल जबरदस्त जबरदस्त। हम आपके लिए दुआ करेंगे, सारे पाकिस्तानियों के लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह मियाँ सबकी हिफाजत करे, और जल्द से जल्द जो है आपके जो है प्यारों से आपकी मुलाकात कराए, और पाकिस्तान में अमन व अमान आए। जबरदस्त। जी अच्छा आबिद भाई ये ब्रॉड हमारी 8 की हो सकती है कि नहीं आबिद भाई? वो 9 की, सॉरी। यार मैं भी ये सोच रहा हूँ कि ये मैंने क्या किया, ये मैंने बड़ा किया तो 2 बंदे मेरे कम हो गए। हाँ तो अगर आपको, क्योंकि नजर भाई नीचे बैठे हैं, नजर भाई बैठे हैं, और हम्म, अपने वो फ्रांस के भाई बैठे हैं, तो आप अगर मैंने इसको आप मैंने मैंने उन्हें रिक्वेस्ट भेजी है लेकिन जा नहीं रही। ये चक्कर क्या है? अच्छा मैं इसको, फिर दोबारा करूँ, फिर उससे मैं कोशिश करता हूँ नहीं दे नहीं, जाए, एक फिर मिनट दोबारा आ एक जाए। मिनट एक मिनट एक मिनट नजर भाई, एक मिनट एक मिनट अभी कुछ ना करें, नजर भाई से पूछते हैं। नजर भाई आप नीचे कमेंट में बताएं आबिद भाई ये स्क्रीन को नॉर्मल कैसे कर सकते हैं। ये नजर भाई अगर आप नीचे, नहीं, इस तरह करे ना, इस तरह करे, ये जहन को उतार के नजर भाई को ऊपर ले लो ना यार, क्या कर रहे अच्छा ठीक हो? है मैं अभी करता हूँ। ठीक हो गया। नजर अच्छा भाई को एक ऊपर ले मिनट, लो।
وہ بھی نہیں جانتے. میں کر لیتا ہوں, میں کوشش کرتا ہوں, ٹھیک ہے نا. انہیں اوپر لے لو, نظر بھائی کو اوپر لے میں لو. ایک ٹرائی کرتا ہوں. یار میرا دل تھا یہ آج لگا رہا تھا نا ہمارا یہ. جی السلام علیکم. مجھے آپ کی انویٹیشن آ رہی تھی لیکن میں ایکسیپٹ کر رہا ہوں تو وہ اس کو پک نہیں کر پا رہی تھی, کچھ گڑبڑ ہوئی ہے. تسی فوٹو بہت چھوٹی کر گڑبڑ دو ہے نا نظر تو بھائی. باقی بڑے بندے زیادہ ہو جائیں گے. ہاں یہی تو میں کہہ یہی رہا ہے ہوں نا. نظر اگر بھائی, ان کو سکھائیں نظر بھائی کہ کیسے بڑی ہونی ہے اسکرین. اور میں نے ابھی کوشش 2 کر رہا کلاسیں ہوں. خرید کے خود چھوڑ دیا وہ, مجھے تو انہوں نے نکال دیا تھا. مجھے کہا تو نہیں سیکھ سکتا ٹک ٹاک پہ. میں نے کلاسیں پوری نہیں لی. میں پہلے پتہ ہے کہ بی ایف ٹی بھائی, میں پہلے جی بستہ پھینکتا تھا, پیچھے نظر بھائی بستہ پھینکتے تھے, دیوار پھلانگ کے ہم دونوں بھاگ جاتے تھے. اچھا ایک منٹ, میں کوشش کرتا ہوں. نکال دیا بیچ میں سے نا. اچھا اب کیسے ہوا, مگر ابھی بھی نہیں آیا. میں نے کوئی ٹرائی کیا نظر بھائی, یہ کچھ عجیب ہو گیا ہے. نہیں ایک ڈر دو میں تین چار, ٹرائی کرتا ہوں. فوٹو آپ بڑی تو ہو گئی, ہو گیا کام. باقی ویسے کا ویسے ہی ہے, صرف میں آ گیا ہوں اس کی جگہ پہ, زلفی کی جگہ پہ. چلے. میرا آج پتہ کیا دل تھا, زلفی کو ذرا یہ ہمارے اپنی ٹیم کا کام ہے تو اس لیے میں نے کوشش کی ہے کہ اسے بڑا کروں, ٹھیک ہے نا. نہیں آئیڈیا اچھا تھا پہلے, پر ہماری وہ بندے مسنگ ہو گئے نا. ہمارے تو چلو ویسے پھر نیچے کیو میں لوگ بیٹھے تھے. اگر اچھا بندے نظر چاہیے تو بھائی, پھر یہ واپس چلا جائے گا, ٹھیک ہے. جی پھر نہیں واپس کر کرنا. لیں. ہاں نارمل لیں, نارمل کر لیں. اچھا ہمیں چلو میں بندے کوشش زیادہ کر رہا چاہیے. ہوں. چلو ٹھیک ہے, پھر تھینک یو میں برادر. کوشش کر رہا ہوں, تو دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے. اوکے. آپ کوشش کریں. نظر بھائی کو پاس مائک جاتا ہے. جی نظر بھائی آپ بتائیں آپ کی کوئی اپڈیٹ دن کے بارے میں. اپڈیٹ میری دن کے بارے میں تو سچ کوئی نہیں ہے, صرف یہی ہے کہ سیکٹری نے ریزائن کر دیا. سیکٹری الیکشن کمیشن ہے اس کے ریزائن کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا. انہوں جتیاں پہن رہی ہیں کہ چل اپنا ریزائن واپس لائے, بس یہی اپڈیٹ ہے. دوسرا یہ جو بھائی بات کر رہے تھے, اپنی سٹوری بتا رہے تھے پاکستان سے, میں وہ سن رہا تھا, تو ان کو کہیں ذرا ان ٹچ رہے ہم لوگوں کے ساتھ. سو اپنی آئی ڈی شائیڈی دیں ہمیں, اسٹے ان ٹچ ود اس. سو وی نیڈ دس ہارڈ اسٹوریز فار دا پیپل ٹو نو, کہ انسپائریشن کے لیے کہ دیکھو دنیا میں بڑے لوگ ہیں جو دکھ تکلیفیں اٹھا رہے ہیں, آپ اکیلے نہیں ہیں. تو زبردست. اچھا فیصل بھائی, یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے نا آپ ان کو فالو کرو. انشاءاللہ یہ جب براڈ ختم ہوگی یہ آپ کو فالو بیک کریں گے, اور آپ بھی اپنی سٹوری سے شیئر کریں. جو ہمارے فہیم بھائی اور نظر بھائی ہیں, ان کے اپنے یوٹیوب چینل بھی ہیں ان دونوں کے, تو یہ انشاءاللہ آپ کو اس پہ بھی لیں گے آپ کی سٹوری انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا. جی میں نے سب بھائیوں کو فالو کیا, اور جو فہیم صاحب ہیں ان کا واٹس ایپ نمبر بھی میرا ہے, ان سے گپ شپ ہوئی ہے پہلے, بس ڈن ہو گیا, تو بس باقی ٹھیک ہو گیا. سب کو میں نے فالو کیا ہوا ہے. زبردست. اچھا عمر ماہر صاحب آپ آئے. عمر ویلکم عمر بھائی. جی السلام علیکم بھائی جان سب کو. جی کیا حال ہے, سب خیر خیریت؟ وعلیکم. آپ سنائیں آپ کا دن کیسے گزرا, اور آپ جو کام کر رہے ہیں فرانس میں وہ کیسا چل رہا ہے ماشاءاللہ. بھائی ماشاءاللہ بہت اللہ تعالیٰ کی برکت ہے جی, بڑا نظام ٹھیک چل رہا ہے الحمدللہ, شکر الحمدللہ. اور پی ٹی آئی کے لیے جو آپ تو نے آپ کی بیڑا کلاس اٹھائے پہ ہوئے. جی جی ایگزیکٹلی سر جی, وہی صبح 2 گھنٹے تک تو میری یہ ہوتی ہے پبلکسٹی. تو صبح ہر روز 2 گھنٹے میں جو ڈیلی دے رہا ہوں, تو ماشاءاللہ زبردست. اویئرنیس ہو رہی ہے ایک لوگوں آپ کی. کو بھئی مشورہ دیں عمر یہ بھائی. واٹس ایپ بھی. عمر بھائی اگر آپ کے علاقے میں جو حلال دکانیں ہیں نا, حلال گوشت کی دکان ہو گئی, پاکستانیوں کی جو سبزی کی دکانیں ہو گئی, وہاں آپ جائیں. اگر کوئی پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے تو ان کو اسی وقت بولیں کہ بھئی یہ آپ کا پورٹل ہے, اور جا کے نا 5 پاؤنڈ جمع کرائیں اگر وہ دے سکتے ہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ جی بالکل ایسے ہی ہو رہا ہے جی, ایسے ہی ہو رہا ہے. دکانیں ہوں گی. اچھا جی کیا ہو گیا, حلال گوشت کا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا جی پہیا گوشت آن دے دیو, ڈونیٹ کر. نظر بھائی آپ کو ہی آئیڈیا دے. نظر بھائی I'm running out. خیر I'm never out of ideas, مگر آپ کچھ آئیڈیا دیں نظر بھائی. اس کو ضرور نہیں ہے کہ حلال گوشت والے ہی ہوں, کوئی بھی ہو سکتا. نہیں نہیں وہ سر بندہ جی, فرانس میں نا. بڑی مارکیٹیں ہیں ادھر, بڑی پاکستانی کمیونٹی ہے, بہت بڑی کمیونٹی ہے ہمارے یہاں پہ. تو ہر کاروبار میں سب میں گھسے ہوئے ہیں یہ سارے اپنے بندے. تو جہاں پہ بس بھی آپ ہیں شاپیں ہیں, مارکیٹیں پی ٹی آئی ہیں, والوں کو آپ آپس کی بڑی بات بڑی ہے. مارکیٹیں ہیں, مجھے سی دکانیں ہیں. مایوسی ہوئی ہے. ہمارا جو ڈونیشن کا جو کمپین انہوں نے چلائی تھی نا ڈونیشن کے لیے, $44,000 پہلے گھنٹے میں ہوئے, تو مجھے بڑا مایوسی ہوئی ہے ورلڈ وائڈ. وہ نہیں خان صاحب ہیں سر. خان صاحب نے ایک لفظ نکالنا تھا, یہاں پہ کروڑوں کے یا دروازے کھل جانے تھے ڈونیشن
डोनर्स के। तो खान साहब ही है सर, 44,000 कुछ भी नहीं हुआ मेरे हिसाब में, तो कुछ भी नहीं इकट्ठा हुआ था पहले घंटे में। अब की पता नहीं क्या खबर है। वो तो खान साहब तो देखो स्टार पावर है, वो उनका करिश्मा है, तो खान साहब की तो लेवल का कोई भी नहीं है ना, और ना उसके करीब कोई जा सकता है। ये कह रहे हैं आप, यू राइट। अच्छा, ये अभी तो सिर्फ जुल्फी की इन्होंने बना के भेजा, उसने गुज्जर ने, कि बाकियों के भी आए हैं, कि बाकी भी रहते हैं बन रहे हैं, ये क्या हो गया उनका? इंशाल्लाह बनेंगे, जिससे राब्ता हो रहा है। हम कोशिश करें 13 तारीख को, जफर भाई आप, नजर भाई याद रखना, 13 तारीख को इंशाल्लाह हम अपना कर रहे हैं। हमारी जो फहीम भाई की टीम है ना, मतलब आपकी टीम, हम सब की टीम जो है, तो 13 तारीख को हम वो कर रहे क्या हैं कर रहे हैं? वो कर रहे हैं 13 तारीख को फंड रेजिंग कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये ptiofficial.com जो है ना, प्रॉपर ऑफिशियल करेंगे इंशाल्लाह। की करी जा रहे हो तुसी? 13 तारीख को हम कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप कह रहे हैं वो आपको अपने अपने बीच में अपना स्टार्ट कर लिया कोई। 13 तारीख को ना, अब जबरदस्त आबिद भाई छा गए हो माशाल्लाह, 2 सीटें एक्स्ट्रा हो गई हैं जी। अच्छा नजर भाई, 13 तारीख को ऑब्वियसली पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस भी होगी, मगर साथ साथ में फंड रेजिंग भी होगी, क्या ख्याल है आपका? हाँ जी, नहीं, वो फंड रेजिंग का पोर्टल के बीच में, वो पोर्टल को प्रमोट करना है। लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको, आप अपने ना कंगी शंगी कर लें, आजकल बना लें, एवरीबॉडी हैज टू ओपन द कैमरा, उसको बगैर कैमरे के स्क्रीन। आबिद भाई, नजर भाई, आप भी अपने आप को ठीक करें। अच्छा, वो फहीम भाई भी आ गए हैं। रंग रोंग जो लाना है ला लो। नजर भाई की किया जी? और मैंने कहा रंग रोंग जो लगाना है लगा लें, अपने आप को ना सेट कर लें। 13 तारीख के लिए आपने जब स्क्रीन लेनी है ना, तो आपको कैमरा ऑन करना पड़ना है। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह, कोई ऐसी गल नहीं, जरूर करांगे। अच्छा, अब बीएफटी भाई, आपने पता क्या करना है, जफर भाई आएंगे ना, तो उन्हें आपने कहना है कि आपने 2 सीटें बढ़ाई हैं, ठीक है? ठीक हो गया। ठीक है मेरी जान। अच्छा, ओके, सॉरी। 2 सीटें क्या करनी है? 2 सीटें बढ़ानी है? यानी कि ये स्क्रीन आपने चेंज करवाई है, ठीक है? हाँ, नहीं, वो तो ठीक है। आपकी स्क्रीन नहीं है, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, आपको पता है? जी, लेकिन अभी करूंगा नहीं। नहीं, एक अच्छा, क्या चाहते हो कर देता हूँ। नहीं, जहाँ तक अगर वही जो जुल्फी बुखारी की तस्वीर आ जाए, मगर हम 9 के 9 बॉक्सेस रहे, ओके, आ जाती है कि बॉक्स कम ना हो, बॉक्स कम नहीं करनी। ओके। खालिद महमूद वेलकम, मानी भाई वेलकम, क्योंकि बाकी लोगों को मौका मिलता है ना, हमें आदत पड़ गई है 9 कुर्सियों की। क्यों नजर भाई? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। हकीकी आज़ादी के तमाम एक कुर्सी सारी अपडेट करने के लिए। वालेकुम अस्सलाम खालिद भाई जी, अब ठीक हो गया। आबिद भाई जबरदस्त हो गया, जबरदस्त। वालेकुम सलाम जी। अच्छा, खालिद भाई जी, ओवर टू यू मेरा भाई। मेरा ही नंबर आ गया यार, मैं तो लकी हूँ। अच्छा जी, तमाम दोस्तों को, नज़र भाई आपको, उमर भाई, फैसल चौधरी और मानी भाई, बीएफटी भाई, फ़हीम मलिक एंड होस्ट आबिद हुसैन गोंदल, जिनकी बैठक में हम मौजूद हैं, और लेबर भाई अभी आ गए हैं। फिर आप सबको अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक क्या चल रहा है बीएफटी भाई? टॉपिक ये चल रहा है कि क्या करना है, फंड रेजिंग। क्यों नजर भाई, सबसे पहला टॉपिक फंड रेजिंग, बाकी कोई हाँ जी, फंड रेजिंग। फंड रेजिंग तो बीएफटी भाई वही है, www.ptioverseas.com। तो विजिट करें, खान का साथ दें, हमारा हाथ बटाएं, ताकि हम पाकिस्तान के 23 करोड़ लोगों की आवाज़ बनकर उनके सल्बशुदा हकूक़ के हुसूल के लिए ये जंग जीत सकें। तो ये बात तो हर ज़बान ज़द-ए-आम हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, और कोशिश भी जारी और सारी है। और जो फंड रेजिंग की मेरे पास इंफॉर्मेशन है, तो वो हो चुका था जी $79,000,
تو ابھی تک میرے پاس کوئی اور اپ ڈیٹ نہیں ہے، پتہ نہیں کہ اور کیا کہاں سے کتنا ہوا ہے یا کتنا نہیں، لیکن 78 یا 79 تھا اس وقت تک جب تک میں دیکھ رہا تھا۔ امپروومنٹ ہوئی ہے؟ نظر صاحب نے لاسٹ دیکھا تھا 40,000 تھے تو تقریباً آلموسٹ ڈبل ہو گئے ہیں۔ وہ زبردست عابد بھائی، پہلے زبردست۔ گھنٹے کا یہ تھا، پہلے گھنٹے کا تھا 72,000 پر میں نے چھوڑا تھا، جس وقت 72,000 تھا اس وقت میں نے چھوڑا تھا۔ اور یہ پلیچ نہیں ہے، یہ جو اکاؤنٹ میں پیسے آ چکے ہیں یہ وہ پیسے ہیں $72,000 جو اکاؤنٹ میں موجود ہیں اس وقت۔ پلیچز جو ہیں تو وہ علیحدہ ہیں، اور پاکستان میں سے جو لوگ پیسے دے رہے ہیں تقریباً اوور 3 کروڑ روپیہ ہے وہ علیحدہ ہے۔ سو پاکستانی 3 کروڑ جو ہے تو وہ علیحدہ، پلیچز علیحدہ، اور یہ $72,000 جو ہیں جو اب تک جمع ہو چکے ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف کے اکاؤنٹ میں آ چکے ہیں، یہ $72,000 یہ علیحدہ ہیں جی۔ زبردست۔ دیکھو ہر قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے، تو ماشاءاللہ اوبیسلی اماؤنٹ تھوڑی ہے مگر پھر بھی سم تھنگ بیٹر دین نتھنگ۔ فرسٹ ایفرٹ تھا، پہلی بار یہ ڈونیشن ہوئی ہے بغیر خان صاحب کے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی خان صاحب کی جو ہے نا، ہماری پوری پارٹی ہی خان صاحب ہے اور خان صاحب ہی پی ٹی آئی ہیں، کہ ان کی ایک آواز پہ دیکھو لوگ لاکھوں ڈالر دے دیتے ہیں۔ ایسی ہی ہے نا نظر بھائی؟ جی خان صاحب کے ہوتے تو اب تک پتہ نہیں کتنے کروڑ روپیہ ہو جائے گا، تو یہ 79,000 تو چلو ٹھیک ہے، پھر بھی بہت ہو گیا، لیکن میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا پہلے گھنٹے میں 79-80,000 ہوتا ہے، لاکھ بہرحال ٹھیک ہے، خان صاحب نہیں بیٹھے سیٹ پہ تو اس طرح ہی ہونا سر، لیکن لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ خان صاحب کے لیے یہ خان صاحب کا یہ سمجھ لے کہ خان صاحب ہی کہہ رہے ہیں، ان کو لوگوں کو سمجھنا چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ خان صاحب کی کال ہے، ان کے کہنے بھی ہو رہی ہے۔ بالکل بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا اچھا نظر بھائی آپ کو اب میری آواز آ رہی ہے آپ کو سب کو؟ بالکل کلیئر، بالکل نہیں آ کلیئر رہی میرا ہے، بھائی۔ بالکل نہیں آ تھینک رہی یو ہے، جی، تھوڑے تھینک یو تھینک یو اچھا تھینک یو تھینک یو۔ اچھا اب کی آواز نہیں آئی، سوری۔ عابد بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ ابھی میوٹ ہی پکا ہی میوٹ لگا دیا ہے عابد بھائی نے۔ اچھا بھی نہیں آ رہی ہے۔ اللہ کا واسطہ ہے نظر بھائی، میری تو چیخ کر میں تو بول رہا ہوں۔ مجھے نہیں آ رہی چیخ کرنا۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے۔ وہ اچھا نظر بھائی آپ کی بڑی زبردست مجھے یہ بات اچھی لگی، لیکن اگر یہ پیسے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اوور 100 ہو جاتے تو وہ پھر خان صاحب کی کمی کس طرح محسوس ہوتی، یہ تھوڑا سا ان کو خان صاحب کی کمی کو بھی محسوس ہونے دیں، کیونکہ ہر ماں وہ بیٹا نہیں پیدا کرتی جو عمران خان ہو۔ اگر اس طرح ہوتا تو پھر تو بات ہی کوئی نہ تھی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر خان صاحب کی کمی محسوس ہوتی تھی، ہوتی ہے اور ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے میں یہ اگر کہہ دوں کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ نرگس کو چپ کراؤ جناب، ان کو نہ رو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نہیں الحمدللہ۔ نظر بھائی لاسٹ ویک میں ریشما کو ڈھونڈ رہا تھا، اب آج نرگس آ گئی ہے، ابھی ریشما تو ملی نہیں ہے۔ اچھا میں اس کے اوپر نظر جس بھائی میں لگے رہے گا، کسی کام میں لگے رہو گا۔ نرگس کو چھوڑ کر اگر ہم اس طرح کہیں کہ ہزاروں سال مریم اپنی چوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے پٹواریوں میں کھوتا ہی پیدا۔ نہیں وہ تو کھوتے تو ان کے بڑے آسانی سے پیدا ہو جاتے ہیں، کھوتے تو اچھا نظر بھائی، خالد محمود بھائی، ہائی وولٹیج بھائی ویلکم آپ کا بھی۔ اچھا ایک خبر ابھی دی ہے اپنے ظفر اقبال بھائی نے، انہوں نے کہا ہے کہ اندر کی خبر ہے کہ الیکشن کمیشن کے جو ہے نا وہ بندے چاروں ریزائن کریں گے، چاروں صوبوں کے جو ہیں، اور جو نقوی صاحب ہیں وہ پرائم منسٹر کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بن جائیں گے سینٹر کے،
اور جو سینٹر والے کاکڑ صاحب ہیں ان کی میرے خیال سے چھٹی کرا رہے ہیں، اور شاید یہ حالت کچھ ڈفرینٹ طرف جائے گی. آپ پہلے کیا کہتے ہیں نظر بھائی، اور پھر خالد بھائی، اور پھر اس کو روٹیٹ کرتے ہیں. جی نظر بھائی. نظر بھائی. موسم نقوی والی تو خبر بالکل صحیح ہے، کاکڑ صاحب کو ہٹا رہے ہیں. وہ اصل میں نا فہیم بھائی، میں پڑھتا تھا ہمارے نا فیصل آباد میں ایگریکلچر یونیورسٹی میں نا ایک ایکسپیریمنٹ کیا کسی بچے نے. اس نے ایک نیا کیڑا بنایا، اس نے ٹانگیں کسی مکھی کی لی، اس نے دھاڑ کسی مچھر کا لیا، اس نے پر کسی اور کے لیے. وہ سارا نا اس نے کیڑا ایک بنایا تھا، اور وہ انہوں نے میوزیم میں رکھا ہوا تھا کہ جس بچے نے بڑا نا وہ پیوند کاری کر کے نا ایک نیا اس نے کیڑا بنانے کی کوشش کی. تو یہ ایک نیا کیڑا پیدا کر رہے ہیں جی یہ بیٹھ کے، اور دیکھیں کیا ہوتا ہے. یہ کچھ کریں گے، ان کے پاس اور کچھ ہے تو نہیں. اس نقوی کو بھی رہنے دیں. اب میرا خیال ہے یہ آرڈر جاری کرے کہ نواز شریف کو سیدھے لگائے، نقوی شکوی چھٹو، نقوی نو ادھر دے دینا، انہوں ادھر دے دینا، اس کی ناک میں انگل دے دینی، اس کی ناک میں انگوٹھا دے دینا. یہ کچھ ہوتا رہنا سر پاکستان میں. انجوائے کریں، تھیٹر لگا ہوا ہے، لیٹس سی. خالد محمود بھائی. جی بی ایف ٹی بھائی، یہ خبر میں نے تقریباً 10 دن پہلے بریک کر دی تھی کہ چاروں الیکشن کمشنر جو ہیں تو وہ کیا کریں گے، اپنا استعفیٰ دیں گے. محسن نقوی والی بات میرے لیے تھوڑی سی نئی ہے. باقی یہ الیکشن کمشنر جتنے بھی جو کچھ بھی ہے، یہ استعفوں کی جو بات تھی تو یہ میں نے پہلے ہی بریک کر دی تھی. وجہ اور کچھ بھی نہیں ہے، الیکشن کو ڈیلے کرنے کی یہ ٹیکٹس ہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. میں یہ کہوں اگر تو کچھ بھی اس طرح نہیں ہوگا کہ یہ چالیں چل رہے ہیں. اب کس طرح کہوں کہ جب چراغ بجھنے کو ہوتے ہیں تو ان کی روشنی زیادہ ہو جایا کرتی ہے. اب ان چراغوں کی پھڑپھڑاہٹ اور ان کی روشنی بتا رہی ہے کہ یہ چراغ اب بجھنے کو ہیں. اب ان چراغوں میں جلنے کا دم نہیں رہا تو یہ اب آخری چالیں اپنی چل رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. یہ اسی طرح کے کچھ ہوچے ہتھ کر کے تاکہ کہیں نہ کہیں سے سپریم کورٹ کسی نہ کسی طریقے سے الیکشن نہ کروا دے یا ان کے خلاف ایکشن نہ لے لے. یہی بات ہے. الیکشن ویسے بھی اس کمینے نے نہیں لینا، کیونکہ وہ کمینہ کتی چوراں نال ملی ہوئی ہے، تو وہ چوروں کی کتی ہے اور چوروں کی ڈرے مکرم پل پلتی ہے. تو دیکھتے ہیں آگے 2-3 دن میں یہ جو مطلع ہے یہ صاف ہو جائے گا اور سب کچھ صاف نظر آنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. لیکن سامنے یہ خبر بالکل 100% اتھینٹک ہے. جی اچھا، ہائی وولٹیج بھائی ویلکم آپ کا. آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ ہائی وولٹیج بھائی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ابھی خبر چل رہی ہے یہ یوٹیوب کی، فیس بک کی، اور دوسری بات سننے میں کچھ دوستوں نے پاکستان سے بتایا کہ یہ جنوری کے لاسٹ میں جو ہے نا انٹرنیٹ بھی بند کر دیں گے. نگران وزیر اعلیٰ کو وزیر اعظم بھی بنا رہے ہیں. اور تیسری بات کہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر قرآن میں لکھا ہے کہ خون کے بدلے خون، تو کیا ہم ظلم کے بدلے ظلم نہیں کر سکتے؟ یہ جو بھائی کہتے ہیں کچھ نہیں ہوگا، یہ شہباز گل سے لے کے جمشید دستی تک اگر جائیں تو یہ دیکھیں کہ شہباز گل کے ساتھ ہوا، اور ایسے ہی کچھ بھائیوں نے کہا کہ بعد میں جی کچھ نہیں ہوگا. پھر اعظم سواتی کے ساتھ ہوا، اور آخر میں جمشید دستی کو دیکھ لیں. ہم پتہ نہیں کون سی بھول میں بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی ہم 8 بندے، ابھی میرے ساتھ 8 بندے ہیں. میں کسی ایک ماڑے بندے کو، مطلب کمزور بندے کو پکڑ لیتا ہوں تو وہ ہمارے سامنے بیکار ہے، مطلب کچھ نہیں کر سکتا. کیوں نہیں ہم مطلب یہ ظلم کے خلاف اٹھنا بھی ایک جہاد ہے. ہم لوگ یہی سوچ رہے ہیں. میں نے ایک دن پہلے بھی کہا تھا کہ جیسے انہوں نے شہباز گل سے سٹارٹ کیا، جمشید دستی تک انہوں نے ماں کی، بیویوں، بہنوں کی، بیٹیوں کی کپڑے اتار کے عزت لوٹی، ایسے ایک دن 8 فروری کو یہ ووٹ کے کپڑے اتار کے الیکشن کی عزت لوٹ لیں گے، اور پھر بعد میں ہمیں کوئی بندے نظر نہیں آئیں گے جو تسلی دیں گے. تو اس سے بہتر یہی ہے کہ جو ہم عوام کا جو حق بنتا ہے، ہم لوگ اٹھ کر اپنا ظلم کے خلاف جہاد کریں. ایسے مطلب کچھ نہیں ہوگا. ہم ابھی دیکھیں 5-6 مہینے سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، مطلب یہ لوگ سب کچھ کر رہے ہیں. دیکھیں میں بھی پاکستانی ہوں، بحرین میں رہتا ہوں. مجھے کتنے سال ہو گئے میں نے ملک چھوڑا ہوا، دل نہیں کرتا ملک جانے کے لیے. عمران خان آئے گا تو انشاءاللہ جائیں گے. ابھی بات کرنے کا مقصد یہ ہے
کہ کب سے یہ لوگ ظلم کر رہے ہیں، ظالم بنے ہوئے ہیں، اور ہم لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اس کی عزت لٹ گئی، اس کی ماں کی، اس کی بیوی کی، اس کی بیٹی کی، اس کی بہنوں کی، اس کی ویڈیو چڑھا دی، ہم لوگ دیکھ رہے ہیں۔ مجھے تو شرم آتی ہے میں کسی روڈ میں جا کے بات کروں، میرا تو دل، میں نے تو 2 فروری کو جانا ہے اسپیشل الیکشن کے لیے، تو میرا تو دل کرتا ہے کہ جا کے مر جاؤں گا۔ کوئی کہے گا یار فلانے کا پتر، فلانے کا بیٹا، فلانے کا بھائی، فلانے کا بھتیجا کچھ غیرت کا کام کر کے مر گیا ہے، مطلب 6 مہینے 7 مہینے وہ بیچارے کو، عمران خان کو اندر دیا ہوا ہے، اور ہم لوگ ادھر بیٹھ کے ایک دوسرے کو تسلیاں دے رہے ہیں۔ ہم نہیں یہ کہتے کہ بھائی ایک دوسرے کو مار دو، لیکن ظلم کے خلاف آواز تو اٹھاؤ نا، احتجاج تو کرو نا۔ سری لنکا والوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بندے مار دیے، آرمی اڑا دیا اپنی، یا ترکی والوں نے کیا کیا تھا؟ تو بس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ابھی ساری پاور ایک ساتھ ملی ہوئی ہے۔ پاور تو حقیقی پاور اللہ کی ہے، لیکن اللہ پاک نے انسان کو ایک رحمان کا راستہ دکھایا ہے، ایک شیطان کا راستہ دکھایا ہے۔ ابھی کوئی شیطان کے راستے پہ جاتا ہے، کوئی رحمان کے راستے پہ جاتا ہے۔ یہ لوگ شیطان کے راستے پہ چلے ہوئے ہیں۔ کیوں اللہ پاک نے قیامت تک شیطان کی ڈور ڈھیلی چھوڑ دی کہ جو بندہ اس کی طرف جائے گا وہ اس کی طرف، جو رحمان کی طرف آئے گا؟ کیوں اللہ پاک نے جنت دوزخ بنا دی؟ تو میں تو اس بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ ابھی ہم لوگوں کو اٹھنا چاہیے، اٹھ کے ہمیں ظلم کے خلاف آواز اٹھا کے احتجاج کرنا چاہیے۔ ہر بندے کو پنڈی اسلام آباد نہیں جاؤ بھائی، اپنے اپنے علاقے میں تو اٹھ کے احتجاج کرو نا۔ ہمارے تو کان قسم سے پک گئے ہیں یہ سن کے کہ خان صاحب نے کہا صبر رکھو۔ بھائی ظلم کے خلاف آواز اٹھانا جہاد ہے۔ اگر قرآن کہتا ہے کہ خون کے بدلے خون ہے، تو ہم ظلم کے بدلے، مطلب ظلم کیا ہم نے کرنا ہے؟ ہم احتجاج تو کر سکتے ہیں نا۔ بس میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ ہم ظلم کے بدلے احتجاج کریں، اپنے اپنے علاقوں سے اٹھے احتجاج کریں، ٹھیک ہے؟ باقی آپ ماشاءاللہ سب سمجھدار بھائی ہیں، اگر میری کسی بات کا آپ کو برا لگے تو میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن میری تو یہی رائے ہے۔ آج تنگ آ چکے ہیں ہم ان لوگوں کی حرکتوں سے، اور دیکھ لینا ایک دن 8 فروری کو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مطلب عوام اس کے ساتھ ہے۔ اگر عوام عمران خان کے ساتھ ہے تو عمران خان آج جیل میں نہ ہوتا۔ میں اگر غیرت مند ہوتا تو عمران خان آج جیل میں نہ ہوتا۔ وہ پٹواری تانے مارتے ہیں، کدھر گئی تم لوگوں کی ریڈ لائن، کدھر گئی تم لوگوں کی ریڈ لائن؟ آگے سے ہمارا منہ بند ہو جاتا ہے۔ نجائز اس بیچارے کو جیل میں رکھا ہوا ہے، خدا کی قسم نجائز اس کو جیل میں رکھا ہوا ہے۔ میں نے 2 فروری کو بحرین سے پاکستان جانا ہے ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے، اور میں نے ادھر اپنا پورا حساب کتاب لین دین کلیئر کر کے جانا ہے۔ پتہ نہیں میں نے واپس آنا ہے نہیں آنا۔ زندگی میں بہت برے کام کیے، کوئی تو اچھا کام کر جائے۔ خان صاحب ہمارے لیے جیل میں، اور ہم عوام صرف باتیں کرنے کے لیے، اور کچھ نہیں ہم نے خان صاحب کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ خان صاحب نے کیوں عوام کے لیے آواز اٹھائی؟ 72-73 سال ہو گئے، کتنی زندگی تھی، آرام سے انگلینڈ چلے جاتے، نہیں تو ادھر ہی بنی گالا میں لاہور میں بیٹھ کے اپنی زندگی پاس کر دیتے۔ بس میں یہی کہنا چاہوں گا۔ ویسے نا آپ کے ساتھ بن کے ساتھ بڑا بالکل ایگری کرتا ہے، اس کی کی ساری باتیں ٹھیک ہیں، بالکل ٹھیک باتیں ہیں، اور ہمیں سوچنا چاہیے خان صاحب اندر ہیں، ہمیں اب یہ ڈی پی لگانی چاہیے، یا جو بھی کرنا چاہیے خان صاحب کو رہا کرنے کے لیے نہ کچھ ہمیں کرنا چاہیے۔ بلکہ میرا خیال ہے کہ ابھی بنی ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب نا رائے ونڈ چلے جائیں، یا ان کے جاتی عمرہ جا کے دھرنا دیں، لوگ ان کے گھروں کے سامنے جا کے بیٹھیں، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، پہلے بادشاہ کو مارنے سے پہلے پیادے مارنے ضروری ہوتے ہیں، تو پیادوں کے پیچھے ہو جائیں، زیادہ بہتر ہے۔ فوری طور پہ ان کے گھروں کے سامنے جائیں، ان کا گھراؤ کریں، مریم کا، نواز شریف کا، زرداری کا، بلاول کا، تمام کا گھراؤ کرنا شروع کر دیں۔ عمر ماہر بھائی جی آپ کے پاس آتے ہیں۔ عمر ماہر بھائی جی بھائی جان، یہ بھائی ہائی وولٹ نے بالکل بات صحیح کی ہے۔ ہم تو پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارا تو پروٹیسٹ ہی ہے پہلے دن سے کہ بھائی آپ نکلو، گھروں سے نکلو، آپ ایسے نہیں وہ خان کو چھوڑیں گے۔ یہ ہماری بات سمجھ نہیں رہے۔ پاکستان میں مجھے تو 2 مہینے ہو گئے ہیں، یہ میں تو کلب کے مر رہا ہوں پاکستانیوں کو کہ بھائی باہر نکلو۔ ان لوگوں کو ایسے شرم نہیں آنی، نہ ان خان صاحب کو چھوڑنے کے لیے نہیں پکڑا ان لوگوں نے، تو یہ ایسے ہی چھوڑ دیں گے اس کو تو اگر یہ خان کو چھوڑ دیں تو خود مر جاتے ہیں۔
یہ تو پھنس گئے ہیں. خان صاحب کو چھوڑتے ہیں خود مرتے ہیں, اور خان صاحب کو کے ساتھ کچھ کرتے ہیں پھر بھی خود مر جاتے ہیں. یہ پھنس گئے ہوئے ہیں بڑے سخت. تو ان کو اب یہی ہے کہ آخری دھکے کی ضرورت ہے, وہی جو بھائی نے بات کی ہے. تو ہمیں اگر ایک ہی دن میں ہم سب لوگ نکل آتے ہیں, ایک ہی دن میں پاکستان کی جتنی بھی عوام ہے, چلو 25-26 کروڑ عوام ہے, نہیں ساری نکلتی, میں کہہ رہا ہوں کہ 9 کروڑ 10 کروڑ بھی